کہ دریا میں جو جائے تیرنا نہ آتا ہو تو ڈوب جاتا ہے، لیکن اگر اللہ چاہے نا حضرت موسیٰ اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دے تو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، تو اللہ کہتا میں نے دریا پھاڑ کے موسیٰ کے لیے راستہ بنا دیا۔ اچھا، جس دریا سے حضرت موسیٰ بچ کے نکل گئے اسی دریا میں فرعون اور فرعون والے غرق ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ روحانی زندگی۔ ایک ہے اسباب کہ آپ پانی میں گھوڑا پھینکے کہ آپ ڈوب جائیں، ایک ہے روحانی زندگی۔ یہ میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، میں نے کوئی حدیث بھی نہیں سنائی، بزرگ کا قول تو دور رہا۔ قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے فرعون اور فرعون والوں کو اسی دریا میں غرق کیا جس دریا میں ہم نے حضرت موسیٰ کے لیے رستے بنا دیے اور دریا پھاڑ کے رستے بنا دیے۔ تو رب کریم نے ایک روحانی زندگی بھی مومن کی رکھی ہے، روحانی زندگی۔ ذرا غور کیجئے گا بھلا میں کیا کہنے لگا، صرف 50 سیکنڈ کے لیے آپ نے سوچنا ہے۔ زندگی میں ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ملی ہیں جو ہماری محنت کا نتیجہ نہیں۔ ہمیں بہت سارا ایسا کچھ ملا ہے جس کے ہم قابل تھے نہیں، پر رب نے عطا کر دیا۔ نہ سمجھ لو آپ، یہ جو آپ کو ملا ہے نا، تھے نہیں قابل پر ملا ہے۔ کچھ تو محنت کی ہے، کوشش کی ہے، تو اس کے سبب سے ہو گیا۔ جو بغیر محنت کے جد و جہد کے ملا ہے نا، یہ وہ روحانی رستہ ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اسے رستہ عطا کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایک روحانی زندگی ہے انسان کی، وہ میرے ساتھ بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی۔ کئی چیزیں ہمارے پاس ایسی ہیں کہ اگر ہماری قابلیت دیکھی جائے تو وہ ہمارے پاس ہو سکتی، یعنی سے ثبوت نہ پوچھو میں تو نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بھر جانے، اے پھر غیر نہ جانے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خالص مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی، وہ ہماری محنت کا نتیجہ۔ یہ روحانی زندگی ہے، روحانی زندگی کو سمجھو۔ ایک روحانی نظام ہے اللہ کا، اس نے بنایا۔ صحابہ فرماتے ہیں جنگ بدر کا موقع تھا، اللہ کے فرشتے آئے ہوئے تھے، قرآن کہتا ہے فرشتے آئے ہوئے تھے، تو حال یہ تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم کسی کی گردن کافر کی کاٹنے لگتے تھے، اس کی گردن ہم سے پہلے کٹ کے گر جاتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا روحانی نظام ہے، اس نے بنایا ہے۔ آپ کے اور میرے ساتھ یہ نظام وابستہ ہے۔ تمہیں بتاؤں گھروں میں سب سے بہترین گھر کون سا ہوتا ہے؟ او میرے بھائیوں، وہ کتنا کو بہترین گھر ہے جسے مدینے والے رسول نے بہترین کہہ دیا ہے۔ فرمایا تمہیں بتاؤں نا گھروں میں بہترین گھر کون سا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ٹائلیں اچھی ہوں، کمرے ہوادار ہوں، اور کچن جو ہے وہ انواع و اقسام کے کھانوں سے بھرا ہوا ہو، سین اچھا ہو، اور جناب ہر چیز کی سہولیات گھر میں ہو، امن ہو، سکون ہو۔ نہیں، حضور فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو نا بہترین گھر کون سا ہے؟ تو یا رسول اللہ بتائیے، سیاستہ میں حدیث ہے، کریم رسول فرمانے لگے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ سلوک اچھا کیا جاتا ہو، اچھا سلوک کیا جاتا ہو، یتیم کو رکھا جائے، پھر اس کی پوری نگرانی کی جائے، اسے پورا پیار دیا جائے، اسے پوری محبت دی جائے، یتیم رہتا ہو اور اس کا خیال بھی رکھا جاتا ہو۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے تمہیں بتاؤں نا کہ گھروں میں بدترین گھر کون سا ہوتا ہے؟ بدترین گھر کون سا ہے؟ حضور بتائیے، فرمایا جس میں کوئی یتیم رہتا اور اس کے ساتھ سلوک نہ صحیح کیا جاتا ہو، اس کو تکلیف دی جاتی ہو، وہ کرب میں ہو، وہ تکلیف میں ہو، وہ اذیت میں ہو۔ رکھنے والوں نے رکھ تو لیا ہے لیکن ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے رویہ کس طرح کا رکھنا تھا۔ یہ ایک اللہ کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے۔ چلے جاتے ہیں بعض اوقات بڑے، میں نے
جو شروع میں آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ، محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا، پھر اپنے جوار رحمت میں وسیع جگہ دی، پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا، پھر ہم نے آپ کو اپنے قرب کا رستہ عطا کیا۔ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو در یتیم پیدا فرمایا۔ یہ یتیموں کے تعلق سے ایک عظیم شان ان لوگوں کو دینی تھی، تو اللہ نے اپنے حبیب کو بھی در یتیم پیدا کر دیے۔ یہ ایک خاص قسم کا کرب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جس آدمی نے جو چیز چکھی ہوئی ہوتی ہے وہی اس کے ذائقے سے آگاہ ہوتا ہے، دوسرا دور کھڑا اسے آگاہ نہیں ہوتا۔ جو چکھ لیتا ہے، جو پانی میں اتر جاتا ہے، وہ اس کی گہرائی بھی جانتا ہے اور ٹھنڈا کتنا یہ بھی سمجھتا ہے۔ جن لوگوں نے یہ دور گزارا ہوتا ہے ان کو اس کا پتہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقت بتایا تھا، حضور نے یہ دیکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکلیف سے، اس کی آزمائش سے، اس کے مد و جزر سے پوری طرح آگاہ تھے، اس لیے حضور نے گن گن کے یتیموں کے حقوق بیان کی۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ نظام دیکھا ہے، پہلے 2 ہفتے لوگوں کی نظروں میں بڑا پیار، اگلے 2 ہفتے اس میں تھوڑی سی کمی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کہنا کہ چلو کوئی تعلیمیں حاصل کرنا ضروری تو نہیں نا، چلو یہاں پڑھنا ضروری تو نہیں نا، چلے بندے کو خرچے بھی تو کم، پھر آہستہ آہستہ، کیونکہ کوئی بھی چیز ہے نا وہ پرانی ہوتی ہے، اس میں کمزوری آنا، پھر لوگوں کے لب و لہجے کا تبدیل ہونا، پھر بعض اوقات کسی شخص کا آ کے کوئی بات پوچھنا تو اس کے سوالوں میں چبھن، اس کے لب و لہجے کے اندر گھٹن کہ کتنے بجے باہر جاتے ہو، کب واپس آتے ہو، اب شام کو کتنے بجے جاتے ہو۔ ابا بھی یہ باتیں پوچھتے ہیں، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، لیکن اس رویے کے اندر جو چاشنی ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، اس میں جو درد ہوتا ہے وہ، اور کسی کا یہ پوچھنا اور پھر اس انداز سے پوچھنا کہ محسوس ہو کہ لب و لہجے سے طنز چھلک رہا ہے اور باتوں سے جو ہے شیرینی کی بجائے لہو ٹپک رہا ہے، اور آپ تیزاب کا کام کر رہے ہیں یہ سوال جواب کر کے۔ یہ کمزوریاں، یہ انداز، اور یہاں تک کہ بیٹیوں کے رشتے دیکھنے والوں کا آنا تو ان کا یہ پوچھنا کہ بھائیوں کا رویہ کیسا ہے۔ ابا کے ہوتے لوگ یہ سوال نہیں پوچھتے، والد کے جانے کے بعد پوچھتے ہیں آپ کے بھائیوں کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہے، یعنی معنی یہ ہے کہ وہ کچھ دیں گے کہ نہیں دیں گے، وہ کچھ جہیز بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے۔ یہ ساری چیزیں اس کرب سے وہ بچے گزرتے، اور پھر وہ بڑے قریبی لوگوں کو بھی اپنا قریبی سمجھنا چھوڑ جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہمیں اپنے دامن میں ہی اپنے آنسو چھپا لینے چاہیے، کسی کو نظر نہ آئے۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں خود سے ہی بس سمٹ جانا چاہیے، کسی تک ہماری کوئی چیز پہنچے نہ۔ آہستہ آہستہ لوگ چیزوں کو چھپانے لگتے ہیں، اور یہ پوچھنا کہ روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی، تو اس طرح پوچھنا جیسے کوئی خیرات لے کے کھڑا ہے دروازے پہ، آپ نے کھلانی ہوتی تو کھلا دی ہوتی۔ آپ نے گرمیوں کے کپڑے لے لیے ہیں کہ نہیں لے لیے، تو اس کا رنگ اس طرح کا ہے کہ جس طرح کسی کو اس طرح پوچھا جا رہا ہے کہ جیسے بڑا بھکاری ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم اس انداز میں کرتے ہیں کہ وہ جو خوبصورت، میں کہہ چکا ہوں کہ پھر اگر کسی ادارے میں وہ بچے ہیں تو وہاں ان کو دکھایا جاتا ہے کہ اتنے بچے ہیں تو ہمیں فنڈ چاہیے۔ آپ اچھی نیت سے کر رہے ہوں گے صاحب، لیکن آپ اس کومپل کو بھی تو دیکھیں نا کہ اس نے کھلنا ہے، اس نے پھول بننا ہے، اس نے کس طرح چھاؤں لوگوں کو دینی ہے جب وہ خود مرجھا جائے گا۔ پھر یہ لوگوں کو، ایسے بچوں کو میں نے عام لوگوں سے نفرت کرتے دیکھا، پیچھے ہٹتے دیکھا، لوگوں کے لیے ان کے دلوں کے اندر اچھے جذبات نہ رہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے نہیں آئے، یہ ہماری عزت کو مجروح کرنے آئے، یہ شفقت کرنے نہیں آئے، یہ تو خیرات دینے آئے۔ سنو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے یتیم کے تعلق سے۔ حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ، مجموع زوائد میرے سامنے پڑی ہے، فرماتے احد میں میرے والد شہید ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اپنے گھوڑے کے پیچھے اپنے ساتھ بٹھا لیا گھوڑے پہ، اور میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھا ہوں، تو حضور مجھ سے پوچھتے ہیں تمہارے والد چلے گئے؟ میں رو پڑا، میں نے عرض کی حضور اب نظام کیسے چلے گا؟ آپ یقین کریں
چھاؤں کا پتہ تب بھی چلتا ہے کہ جب دھوپ آتی ہے اور اس کی قدر کا احساس ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ جب کوئی گھر کا بڑا رخصت ہو جاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ ساری چھتیں کمروں کی بھی گر گئی ہیں، صحن کی بھی گر گئی ہیں۔ اب یکدم دھوپ آئی ہے، پھر اس کا احساس محسوس ہوتا ہے۔ والد کے، دادا کے، بوڑھوں کے گھر میں ہوتے ہوئے تو بڑے سارے ویسے ہی مسئلے نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ ویسے جھجکتے ہیں، سامنے ہی نہیں آتے۔ تو حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور میرے ابا جی چلے گئے، اب میں اپنے آپ کو بڑی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں، قربان جائیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا میں تیرا خیال رکھوں گا، یہ نہیں فرمایا فکر نہ کرنا۔ ہمارے جملے کیا ہوتے ہیں؟ کوئی حکم ہوا تو بتانا، کوئی کام ہوا تو کہنا، کوئی ضرورت ہوئی تو فوراً فون کرنا، یہ نہیں فرمایا۔ قربان جائیں، کیا ادائیں ہیں، کیا رنگ ہے، کیا دینے کا انداز ہے، اور کس طرح برکھا برستی ہے رحمت للعالمین محبوب کی۔ حضور فرمانے لگے بشیر کیا تو پسند نہیں کرتا کہ عائشہ تیری ماں بن جائے اور محمد عربی تیرے باپ بن جائیں؟ پسند کرتے ہو؟ حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تو گھوڑے پہ تھا، پر مجھے یوں لگا کہ ساری ہی دنیا گویا میری جھولی میں آ گئی، سارا کچھ یہاں، اتنی بڑی بات حضور نے کر، اتنے بڑے جملے کہہ دیے۔ میں تو پسند نہیں کرتا، تجھے اچھا نہیں لگتا کہ عائشہ تیری ماں بن جائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے والد بن جائے تو پسند نہیں؟ فرماتا ہے بس ختم ہو گئی بات، پھر تو ہم نے دھوپ دیکھی کبھی نہیں، پھر تو غربت گویا آئی کبھی نہیں، پھر تو ہم نے دیکھا ہی نہیں مد و جزر کیا ہوتا ہے۔ وہ تو دنیا کی بات کرتے ہیں نا، مجھے تو لگتا ہے کہ جن کے لیے یہ لفظ آ گئے نا ان کی تو قیامت کی بھی ساری مشکلیں حل ہو گئے، کہ تو آخرت کے بھی سارے معاملات طے ہو گئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہماری خاص توجہ، اور یہ ہمارا اپنا نفع ہے۔ ایک بچہ آ گیا، یتیم بچہ، اس نے آ کے عرض کی حضور 3 گھر میں افراد ہیں، میں، میری بہن اور میری بیوہ ماں، والد حضور چلے گئے اور آج نہ 3 دن ہو گئے روٹی کوئی نہیں کھائی۔ میں اس منظر کو بھی جانتا ہوں کہ جب یتیم گھر میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ہماری اماں کے پاس آج پیسے کوئی نہیں اور گھر میں روٹی بھی کوئی نہیں، تو پھر ان کو بھوک ہی نہیں لگتی۔ ہاں نہیں لگتی۔ اماں پوچھتی ہے پتہ روٹی کھانی ہے؟ نہیں میری تو، میں تو سویرے جو کھایا تھا وہ ہضم ہی نہیں ہوا، اماں جی شاہی کوئی نہیں۔ یہ پردے اس طرح کر کے بچائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو تسلیاں دینا، ایک دوسرے سے پیار کا بڑھ جانا، ایک دوسرے کے لیے جذبات اور طرح کے بن جانا، حکمت الہی کے تقاضے ہوتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیوہ ماں ہے، یتیم بہن ہے، 3 دن سے کھایا کچھ نہیں، قربان جائیں۔ وہ گھر جہاں سے کائنات کھاتی ہے ساری، حضور نے فرمایا بلال جا کے ساری ازواج مطہرات سے پوچھ گھر میں کیا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں سارے گھر ہی پوچھ آیا، ٹٹول آیا، ٹوٹل 21 کھجوریں نکلی۔ یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں حضور کے سارے گھر کو میں ڈھونڈ، 21 کھجوریں نکلی تو لا کے میں نے پیش کر دی، تو حضور نے ڈائریکٹ اس کو نہیں دی، نبی پاک نے اپنے ہاتھ پہ رکھ لی، اور کہتے پھر حضور نے نا اپنا منہ مبارک قریب کیا کھجوروں۔ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور نے منہ مبارک قریب کیا ہے نا تو نبی پاک برکت کی دعا کر رہے تھے، 21 کھجوروں پہ برکت کی دعا ہوئی۔ حضور نے اس بچے کو بلایا، تھپکی دی، فرمایا لے جا 7 تیری، 7 تیری بہن کی۔ انہیں معمولی نہ سمجھنا ہوا تو حضرت بلال کہتے ہیں حضور 3 بھی دے دینا کبھی تو 30 سال ختم ہی نہیں ہوتی، 30 سال گزر جاتے ہیں، نکالتے رہو کھاتے رہو، ختم ہی نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا 7 تیری، 7 تیری بہن کی، 7 تیری والدہ کی، اور 7 حضور نے اور بھی تلقین فرمائی، فرمایا ایک سویرے کھایا کرنا، ایک شام کو کھایا کرنا، یہ لے جا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچہ لے کے جب باہر نکلا تو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل دوڑ کے گئے اور جا کے بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا،
کا फिक्र न करना, रब करीम तुझे बेहतरीन सरपरस्त अता करेगा। पुत्र परेशान ना होना, अल्लाह तेरी मदद करेगा। सिर्फ हौसला दिया, सर पे दस्ते शफकत फेरा। बच्चा चला गया तो हुजूर ने फरमाया माद इधर आओ ना जरा। या रसूलल्लाह हुक्म हो। फरमाया किस चीज ने तुम्हें उठाया बच्चे के सर पे हाथ रखने के लिए? इसने तुम्हें कहा, किस चीज ने तुम्हें उठाया जो तुम बच्चे तक पहुंच गए? अर्ज की या रसूल अल्लाह, वो जो मेरे दिल में अल्लाह ने यतीम के लिए रहमत रखी है ना, उसने मुझे उठाया था। और मैंने जाके उसके सर पे दस्ते शफकत फेरा तो हुजूर फरमाने लगे सुन फिर, जो किसी यतीम के सर पे खाली हाथ भी फेर दे, जितने बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे ना, रब उतनी खताएं माफ करेगा, उतनी नेकियां देगा, उतने दर्जे उसके बुलंद कर देगा। खाली दस्ते शफकत ही फेर दे, देना दिलाना तो बाद की बात है, उसका ख्याल रखना। तो ये जो हमारे मदारस है ना, इनमें अक्सर बच्चे गरीब होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे तगड़े घरों के भी होते हैं, मालदार घरों के भी होते हैं। इसमें अगर कोई ऐसा बच्चा आ भी जाता है ना जो यतीम है, कमजोर है, तो वो अपने आप को महसूस नहीं करता कमजोर, क्योंकि वो ये नहीं समझता कि मैं यतीम खाने में आया हूं। उसके ज़हन में माइंड सेट ये होता है कि मैं मदरसे में आया हूं और मैं पढ़ने के लिए आया हूं। और क्योंकि वो कुछ वज़ादार बच्चे, मालदार बच्चों के साथ वक्त गुजारता है, उसी दस्तरखान पे बैठ के खाता है, उसी क्लास में सबके साथ बैठ के पढ़ता है, तो उसकी इज्जत नफ्स मजरूह होने की बजाय ताकत पकड़ती। वो बराबरी की सतह पे जब आता है तो उसे महसूस होता है कि मुझे इज्जत दी जा रही। इसलिए मदारस इस्लामिया मेरी नज़र सबसे मजबूत जगह है जहां मसाकीन की, यतीमों की, गरीबों की सही मानों में किफालत भी होती है, तालीम भी होती है, इज्जत भी होती है, तरबियत भी होती है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम बड़े इन्हिमाक के साथ, बड़े तवज्जो के साथ। अच्छा, एक काम और होता है हमारे यहाँ, वो क्या है? अगर कोई यतीम माल छोड़ गया ना उसका बाप, तो फिर तो वारे नहीं आ रहे हैं उसके। फिर तो अल्लाह खैर करे कि बहुत सारे मिल जाएंगे किफ़ालत करने वाले, बहुत सारे मिलेंगे ध्यान रखने वाले, बड़े सारे मिलेंगे तवज्जो देने वाले। कुरान मजीद ने फरमा दिया है कि जो यतीम का माल खाता है वो समझ ले कि मैं माल नहीं खा रहा, मैं आग खा रहा हूँ, आग खा रहा हूँ, आग। सूरह निसा देखिए। हमारे यहाँ अगर तो माल छोड़ गया है तो फिर तो बहुत सारे रिश्तेदार मुस्तकिल उसके मोहल्ले में मकान लेने को तैयार हो जाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। फिर तो बड़े सारे ऐसे भी रिश्तेदार बन जाते हैं जिनको वालिद की मौजूदगी में कभी ज़ियारत का मौका भी नहीं मिला था। ये माल जो यतीम का है, इसकी तो ज़्यादा हिफाजत करनी थी। हम कई दफ़ा मसला बताते हैं, लोग फतवाबाजी शुरू कर देते। मुझे बुलाया गया कि एक साहब का इंतकाल हो गया, तो उनका ख़त्म शरीफ है, तो बच्चे उनके नाबालिग हैं। तो मैंने कहा कि आप इस तरह करें, उनके माल में से ज़्यादा पैसे ना सर्फ करें। नहीं जी नहीं, बड़े पैसे कमाए हैं जी, उसने सारी ज़िंदगी बाहर निकाली, या तो लाखों करोड़ों कमाए हैं, तो छोटा गोश्त पकाएंगे, बकरे का गोश्त पकाएंगे और हम उनका ख़त्म शरीफ दिलाएंगे। तो मैंने कहा साहब आप रिश्तेदार हैं, उनके बच्चों के माल की हिफाजत करें। ख़त्म शरीफ तो उसमें गोश्त ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं, उसमें तो दर्द से दुआ करना ज़रूरी है, उसमें तो तिलावत कुरान पाक के साले सवाब में ज़रूरी है, जिक्र अज़कार ज़रूरी है। अब शुएब अलैहिस्सलाम की कौम नाप तोल में कमी करती थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर बता अज़ाब किस तरह का भेजा। शदीद गर्मी हुई, अल्लाह हमें महफूज फरमाए। सारे आमीन कह दिया। देखे कितना अच्छा मौसम कर दिया रब करीम। अल्लाह हमें महफूज फरमाए, अल्लाह रहमत फरमाए। शदीद गर्मी की लहर आई, बाहर इतनी गर्मी हुई कि लोग अपने घरों में घुस गए। जिस तरह सूरज की शुआएं घरों के अंदर दाखिल हो जाती है, इस तरह गर्मी की लहर अंदर दाखिल हुई। और जिस तरह किसी को आग लग जाए तो वो आदमी उछलता कूदता है ना, इस तरह ये लोग उछलने लगे और उछल कूद के मर गए। जुर्म क्या था? नाप तोल में कमी करते। हजरत दाऊद की कौम भी तबाह हुई। जुर्म क्या था? हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नी तो ये पकड़ते थे। हुक्म है ना मुसलमान को नमाज के टाइम कोई और काम नहीं करना, नमाज पढ़नी है। मेरा ख्याल है मुसलमान तो फटाफट आ जाते हैं, सारे ही पहुंच जाते हैं ना मस्जिदों में।
हल्का हल्का बोल रहे हैं आप, क्यों नहीं पहुंचते? अगर हजरत सैयदना, और पता है उन्हें सजा क्या मिली? अल्लाह ने फरमाया इस टाइम इबादत करनी है, काम नहीं करना, वक्त नहीं है काम का। उन्होंने मछलियां पकड़ी, 12,000 लोग थे। पता है मालिक ने सलाह क्या दी? बंदर बना दिया अल्लाह करीम। कुरान मजीद का पहला सिपारा पढ़े, फजअलनाहा नकालन लिमा बैना यदैहा व मा खल्फहा। अल्लाह फरमाते हैं पिछलों के लिए भी इबरत बना दिया, बाद वालों के लिए भी इबरत, निशाने इबरत बना दी। बंदर बन गए, और जो उनके दोस्त जो बच गए थे उनके पैर चूमते थे, रोते थे। 3 दिन बंदर बन के जिंदा रहे, फिर अल्लाह ने सबको इज्तिमाई मौत दे दी। अगर मुसलमान से अल्लाह कहे कि नमाज के टाइम कारोबार नहीं, जुमे के टाइम कारोबार है, तो मुसलमान कहता है नहीं मुझे मोहलत मिली हुई है। ये तो उस वक्त पता चलता है ना जब बच्चे ड्यूटी लगाते, हाँ 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 अजाब आता है, उस वक्त पता चलता है। मैंने देखा ये